الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری بحث ہونی ہے کتاب اللمعۃ الدمشقیہ میں کتاب الصلاۃ۔ کتاب الصلاۃ کی ہم پڑھ رہے ہیں فصل ثانی میں ہم پڑھ رہے ہیں شرط ثالث، اور شرط ثالث کا یہ کون سا حصہ ہوگا؟ تیسرا۔ شرط ثالث میں 2 درس پہلے ہو چکے ہیں۔ تیسرا درس ہمارا ہے وَيَسْقُطُ سَطْرُ الرَّأْسِ، ٹھیک ہے، ساقط ہے سر کا چھپانا۔ سطر الرأس کے اوپر لکھ لیں۔ کون سا درس ہے؟ اچھا، معاف یعنی معافی چاہتا ہوں، آج ہے یہ 5واں، ٹھیک ہے، احسنت مولانا۔ یسقط سطر الرأس، ٹھیک ہے، ساقط ہے سر کا چھپانا۔ رأس کے اوپر لکھیں المراد من الرأس، رأس کے اوپر لکھ لیں المراد من الرأس۔ رأس سے مراد کیا ہے؟ وَهُوَ الرَّقَبَةُ فَمَا فَوْقَهَا، یعنی فوق الرقبہ۔ الرأس کے اوپر لکھیں المراد من الرأس، لکھ لیا۔ اب اس کے بعد لکھیے وَهُوَ الرَّقَبَةُ، رأس کس کو کہیں گے؟ رقبہ، رقبہ یعنی گردن۔ فَمَا فَوْقَهَا یعنی فَمَا فَوْقَ الرَّقبہ، جو رقبہ کے اوپر ہے۔ ہاں فما، ارے یار یہ عبارت ہے، کہاں ڈھونڈ رہے ہو تم؟ وَهُوَ الرَّقَبَةُ فَمَا فَوْقَهَا فَوْقَ الرَّقبہ، بس اتنا ہی لکھنا تھا۔ المراد من الرأس، یہ رأس سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد کیا ہے؟ وَهُوَ الرَّقَبَةُ فَمَا فَوْقَهَا یعنی فوق الرقبہ۔ یعنی سر کا چھپانا ساقط ہے۔ سر سے مراد کیا ہے؟ یعنی رقبہ، اور رقبہ سے اوپر یعنی گردن، اور گردن سے اوپر کا جو حصہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ رأس کہلاتا ہے۔ کس سے ساقط ہے؟ عن العمۃ المحضہ، محضہ سے مراد کیا ہے مولانا؟ آگے لکھ لیں المراد، بس اتنا ہی لکھو، المراد من المحضہ، خود شارح نے شرح کر دی ہے۔ المراد من المحضتی، محضہ سے مراد کون ہے؟ ارے کوئی اور مت جاؤ، وہیں لکھو بس المراد من المحضتی۔ ارے یہ رہی عبارت التی لم ينعتق منها شیء، کہ جس میں سے کوئی چیز کیا ہو؟ آزاد نہ ہوئی ہو۔ وَإِنْ كَانَتْ مُدَبِّرًا أَوْ مُكَاتَبَةً مَشْرُوطًا أَوْ مُطْلَقًا لَمْ تُؤَدِّ شَيْئًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ وَلَوْ إِنْ عَتَقَ مِنْهَا شَيْءٌ فَكَالْحُرَّةِ۔ آئیے عبارت کو پہلے، یہاں پہ اعتراض ہے، یہاں پہ ایک شہید ثانی کا۔ کہاں پر اعتراض ہے؟ وَيَسْقُطُ سَطْرُ الرَّأْسِ، اور راس سے مراد کیا کہا؟ عن العمۃ المحضہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ شارح نے لکھیے، اعتراض کو لکھیے، اس کے لیے آپ کو تھوڑی جگہ چاہیے۔ لکھیں اشکال شہید ثانی علی شہید الاول۔ پنکھا بند کرو بیٹا۔ اشکال شہید ثانی علی شہید الاول۔ کہ سطر الراس یعنی سر کا چھپانا، ایسے لکھیے سر کا چھپانا، سر کا چھپانا کنیز پر اور بچی پر واجب نہیں ہے۔ چاہے کنیز بالغ ہی کیوں نہ ہو، چاہے کنیز بالغ ہی کیوں نہ ہو۔
اس لیے کہ شہید اول نے پہلے کہا ہے کیا لکھا کہ للمرأتی وسيأتي جواز كشفها وسيأتي جواز كشفها أي العمل بالغة أي الأمة البالغة أي الأمة البالغة لرأسها. پیچھے کی عبارت کیا تھی؟ یہی عبارت تھی جو میں نے آپ کو لکھوائی. صحیح ہے کہ ہاں لکھ لیا نا؟ تو یہ عبارت کس کی ہے؟ شہید اول کی. اس عبارت کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں للمرأتی وسیأتی جواز و کشفها کہ سر کا کھولنا اس کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے کہ چاہے کنیز بالغ ہی کیوں نہ ہو. تو کہہ رہے ہیں جب سر کا کھولنا اس کے لیے جائز ہے تو یہاں سقوط سطر راس عن الامة المحضہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ سمجھ میں آیا اعتراض؟ ساقط تو تب ہوتا ہے نا جب کیا ہوتا؟ واجب ہوتا. کیوں حسن مہدی صاحب؟ جب واجب ہی نہیں ہے تو ساقط کیسے کہاں سے ہوگا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اعتراض کہاں پہ ہے؟ چونکہ پیچھے کی اگر عبارت دیکھیں پچھلے ہی صفحے پہ آپ اس والی کتاب میں جو ہے وہ پچھلے ہی صفحے پہ ہے. یہ میرے خیال سے نہیں ہے اور پیچھے جانا ہوگا اور پیچھے جانا ہوگا. میرے خیال سے جب ہم نے پڑھا تھا کہاں پڑھا تھا وہ بھی نہیں یاد آئے گا. زیادہ پرانا نہیں ہے وہ لیکن ابھی جلدی ہی آیا تھا. سمجھ رہے ہیں مولانا؟ کہاں پہ ہے بیٹا؟ ہاں مل گیا یہاں پہ. یعنی جب یہی ساتر کی بحث جو شروع ہوئی ہے تو وہاں پہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. پیچھے جانا ہوگا ہمیں یہاں پہ. یعنی جو میں نے آپ کو عبارت لکھائی وہ یہاں پہ ہے. دیکھیے مولانا یجب کون ساتر غیر مقصود یعنی تو ابھی جلدی پڑھا ہم لوگوں نے شروع میں. اور اوپر جانا ہوگا ہمیں اور یہاں ہمیں مل جائے گا والمراد بالمرأة الانثى البالغة. یہ دکھ رہی ہے عبارت؟ ہاں لأنها تانيث المرء وهو الرجل فتدخل فيها الأمة البالغة. ٹھیک ہے اس میں داخل ہوگی کون؟ بالغ کنیز. وسيأتي جواز كشفها رأسها اور ان قریب بیان ہوگا کہ اس کے سر کا کھولنا کیا ہے؟ جائز ہے. ٹھیک ہے جب یہاں کہہ رہے ہیں کہ جب اس کے لیے جائز ہے. یہ شہید ثانی نے کس کی شرح میں کہا ہے؟ انہوں نے شہید اول کی. یہاں پہ دیکھیے عبارت کیا کہہ رہی ہے. اوپر سے دیکھنا ہوگا تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. میں صرف پڑھ رہا ہوں کس سے؟ میں صرف پڑھ رہا ہوں عبارت کس کی؟ شہید اول کی. وَهِيَ الْقُبْلُ وَالدُّبْرُ لِلرَّجُلِ. ٹھیک ہے عَلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَظَاهِرِ الْقَدَمَيْنِ لِلْمَرْأَةِ. اب للمرأة سے وہ کہاں چلے گئے؟ بس ہاں اتنا ہی پہ آئے. اچھا مرأة کہا انہوں نے تو مرأة میں انہوں نے کسی کو الگ تو نہیں کیا ہے. مطلق عورت کہہ دیا انہوں نے. مطلق عورت میں کنیز داخل ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟
تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے بھی تمام بدن کا چھپانا واجب نہیں، حکم میں آ جائے گا. سمجھ میں آئی نا؟ ہاں، تو پیچھے اس لیے کہا کیونکہ ماتن کی جو شہید اول ہے ان کی عبارت کیا ہے؟ مطلق. انہوں نے عورت کا اس کو کہا، مرد کا قبل و دبر کہا، عورت کا جمیع البدن عدا الوجہ والکفین والظاہر القدمین. صحیح ہے؟ للمرأۃ، عورت کے لیے. تو اسی عورت میں یہ کون ہے؟ کنیز بھی ہے. تو اس لیے انہوں نے اعتراض کیا، چونکہ یہاں مطلق بیان کر رہے ہیں. ہاں، وَيَسْقُطُ سَطْرُ الرَّأْسِ وَهُوَ الرَّقَبَةُ فَمَا فَوْقَهَا. جائز ہے یعنی ساقط ہے سر کا چھپانا، اور سر سے مراد کیا ہے؟ رقبہ فما فوقها، گردن اور گردن کے اوپر کا حصہ. عن الامۃ المحضہ، امت محضہ سے. امت محضہ کنیز محض کس کو کہیں گے؟ التی لم ینعتق منها شیء، ایسی کنیز جو بالکل آزاد نہ ہو. اور چاہے یہ کنیز وَإِن كَانَتْ مُدَبَّرَةً، چاہے وہ مدبرہ کیوں نہ ہو. مدبرہ سے مراد کیا ہے جانتے ہیں؟ لکھ لیں مدبرہ، کہ جسے اس کا مالک کہے. مدبرہ سے مراد لکھ لیں مولانا حسن مہدی صاحب، ورنہ بعد میں پریشان ہوں گے بیٹا. کہ اس سے اس کا مالک کہے کہ انتی حرتون، انتی حرتون دبر حیاتی. انتی حرتون دبر حیاتی. تو اس اعتبار سے وہ اپنے مالک کی وفات کے بعد آزاد ہوگی. اس اعتبار سے وہ اپنے مالک کی وفات کے بعد آزاد ہوگی. او مکاتبۃ مشروطہ او مطلقہ. تو مکاتبہ کس کو کہیں گے؟ تو مکاتبہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مشروطہ اور ایک مطلقہ. لکھیے، مکاتبہ دو طرح کا ہوتا ہے، مشروطہ اور مطلقہ. مکاتبہ مشروطہ سے مراد کہ اس کا آقا اس سے کہے کہ اگر تم 100 دینار مجھے دے دو دے دو تو تم آزاد ہو.
نہیں دیے تو تم کنیزی کی طرف پلٹ جاؤ گی. تو اس صورت میں اگر وہ 99 دینار دے اور 1 دینار نہ دے تو وہ غلامی کی طرف پلٹ جائے گی. کیونکہ شرط کتنے کی تھی؟ 100 دینار کی. اب لکھ لیں مکاتبہ مطلقہ کس کو کہیں گے؟ یہ مطلب سمجھ میں آیا مشروطہ؟ کہ جتنی شرط لگائی گئی عورت نے نہیں دیے تو پھر وہ واپس کیا ہے؟ کنیز ہے. کیا لکھ رہے ہیں؟ مکاتبہ مطلقہ. جیسے کہے کہ اگر تم مجھے 100 دینار دو تو تم آزاد ہو. جیسے کہے کہ اگر تم مجھے 100 دینار دو تو تم آزاد ہو، لیکن یہ شرط نہ لگائے کہ تم نہ دینے کی صورت میں غلامی کی طرف پلٹ جاؤ گی. غلامی کی طرف. تو اس صورت میں جتنا مال دے گی اتنے فیصد وہ آزاد ہو جائے گی. تو جتنا مال دے گی اتنے فیصد آزاد ہو جائے گی. اگر اس نے آدھا دیا تو آدھی آزاد، اور ایک لکھ لو اگر اس نے آدھا دیا تو آدھی آزاد. لکھ لو، خود سے کوئی نہیں سمجھ میں آنے والا ہے. اور ایک چوتھائی دیا تو ایک چوتھائی آزاد. جیسے کہ مکمل رہے گا تو سمجھنے میں بیٹا آسانی ہوتی ہے. اس کو کیا بولیں گے؟ مکاتبہ مطلقہ. واضح؟ تو اب دیکھیں مولانا، امائے محض خالص کنیز کس کو کہیں گے؟ کہہ رہے ہیں التی لم ینعتق منہا شیء، جس میں سے
ایک حصہ بھی آزاد نہ ہو. وَإِن كَانَتْ مُدَبَّرَةً، اور کوئی ایسی کنیز ہو جس کو اس کے مالک نے کہا ہو کہ تم میرے مرنے کے بعد کیا ہے، آزاد ہے، تو ابھی تو آزاد نہیں ہے، ابھی کنیز ہے وہ. او مکاتبہ مشروطہ، یا کوئی ایسا کنیز یا غلام ہو کہ جو کیا ہو، شرط ہو اس کے ساتھ کہ اتنا مال دو گے تبھی آزاد، نہیں دو گے تو آزاد نہیں، چاہے 1 درہم کی اس میں کمی رہ جائے. مکاتبہ مطلقہ کیا ہوگا کہ جو جتنے فیصد مال دیا اتنے فیصد کیا ہے، وہ آزاد ہے. لیکن کیا لم تؤدی شیئا، دیکھیے عبارت دیکھیے بھائی، لم تؤدی شیئا، لیکن اس نے ابھی تک کچھ ادا نہیں کیا. میں شاہد صاحب او ام ولد، ام ولد سے جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، لکھیں وہ اما، لکھیے ام ولد کس کو کہیں گے، وہ اما جو اپنے مولا کے بچے کی ماں ہو. جو اپنے مولا کے بچے کی ماں ہو. اس کو کیا بولیں گے، ام ولد. آگے دیکھیے جلدی سے تاکہ مطلب مکمل ہو جائے. وَلَوْ عِنَاتَقَ مِنْهَا شَيْءٌ، اگر اس میں سے کچھ آزاد ہوا ہے، یعنی کچھ حصہ آزاد ہو گیا جیسے مکاتبہ مطلقہ تھا، تو فَكَانَ حُرًّا، تو کس کے مانند ہو جائے گی، آزاد کے مانند ہے، یعنی اس کے لیے پھر سر کا کھولنا جائز نہیں ہوگا. وَالصَّبِيَّةُ، اور بچی، الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ، جو ابھی بالغ نہ ہوئی ہو، فَتَصِحُّ صَلَاتُهَا تَمْرِينًا، تو اس کی نماز مشق کے طور پر کیا ہوگی، جائز ہوگی. کہ ہم ایسی بچی کو اگر ہم سکھانے کے لیے اپنے ساتھ کھڑا کر رہے ہیں اور اس کا سر کھلا ہے تو اس صورت میں بھی اس کی نماز کیا ہو جائے گی، صحیح ہوگی. مکشوفۃ الراس، کس حالت میں، کہ جب اس کا سر کیا ہوا ہو، کھلا ہوا ہو. فتصح صلاتها، صلاتها سے مراد کیا ہے، یعنی صلاۃ الصبیہ، صلاۃ الصبیہ. چلیے اب انشاءاللہ اس کے بعد کا جو ہے سوچا تھا کہ آج ہی ہو جائے گا، لیکن ہم خود لیٹ ہوئے. ولا تجوز الصلاۃ فیما یستر ظہر القدم، انشاءاللہ کل. الحمدللہ رب العالمین.